السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج ہمارا عنوان ٹاپک گناہ گار عورتیں۔ وہ کون سی گناہ گار عورتیں ہیں جو اللہ رب العالمین کی رحمت کی نگاہ سے بھی دور ہیں، اللہ رب العالمین کی جنت سے بھی دور ہیں، اللہ رب العالمین کے فضل سے بھی دور ہیں، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے ان عورتوں پہ اپنی لعنت کرتے رہتے ہیں۔ وہ عورتیں کون سی ہیں؟ اختصار سے اس عنوان پہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا فرمان، یقین جانے ان عورتوں کے لیے اس پیغام میں بڑی نصیحتیں ہیں۔ اگر اس بیان کو سنیں اور اپنے دلوں میں اس بیان کو جگہ دیں، جو عورتیں اللہ رب العالمین کی دھرتی پہ زمین پہ رہ کے اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں اور اللہ رب العالمین کے نزدیک گناہ گار عورتیں بن جاتی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس عورت کی طرف کبھی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا جو عورت اپنے شوہر کی ناشکری کرے، یعنی اپنے شوہر کے احسانوں کو نہ مانے، اس کی خدمتوں کو نہ مانے، وہ اس کے لیے دن رات کمائے، اس کے باوجود یہ عورت ناشکری کرے، اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ عورت گناہ گار ہے، اور اتنی گناہ گار ہے، اتنی سیاہ کار ہے، اتنی خطا کار ہے کہ رب العالمین نہ دنیا میں نہ آخرت میں اس پر نگاہ رحمت اٹھا کر دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان عورتوں کے لیے اس حدیث کے اندر بڑی نصیحتیں ہیں، بڑا سبق ہے، بڑا پیغام ہے کہ میری ماؤں اور بہنوں اپنے شوہروں کی ناشکری نہ کیا کریں، ورنہ ہلاکتیں تباہیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا فرمان، میرے اور آپ کے ضمیروں کو جھنجھوڑنے والا، ان عورتوں کے لیے جو اپنے شوہروں سے ناراض ہو کے اور بسترے الگ کر لیتی ہیں، اللہ رب العالمین کے فرشتے اس عورت پہ لعنت کرتے رہتے ہیں۔ جو عورت کو اپنا شوہر اپنی حاجت کے لیے بلائے، اپنے پاس بلائے، وہ عورت انکار کرے، اللہ رب العالمین کے فرشتے اس عورت پر صبح تک لعنت کرتے رہتے ہیں، یعنی رات پوری لعنت میں گزرتی ہے۔ تیسرا فرمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین کے فرشتے اس عورت پہ لعنت کرتے رہتے ہیں جو عورت بنا کسی سبب کے، بنا کسی بات کے اپنے شوہر کو ناراض کر کے بستر الگ کر لیتی ہے، اللہ رب العالمین کے فرشتے اس عورت پہ بھی لعنت کرتے ہیں۔ یعنی ان عورتوں کے لیے اس حدیث میں بڑا سبق ہے جو عورتیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے شوہروں سے لڑ پڑتی ہیں، اپنے شوہروں کو ناراض کرتی ہیں، اللہ رب العالمین کے فرشتوں کی لعنت کی حقدار بن جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے اس عورت پہ جنت کی خوشبو حرام کر دی ہے، یعنی جنت میں جانا دور کی بات، جنت کے محلوں میں رہنا دور کی بات، جنت کے باغوں میں رہنا دور کی بات، حتیٰ کہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا رب العالمین نے اس عورت کو جو بنا کسی عذر کے، بنا کسی سبب کے اپنے شوہر سے طلاق مانگے۔ اللہ رحم فرمائے، آپ کے میرے معاشرے میں، آپ کے میرے علاقوں میں، آپ کے میرے شہروں میں کتنی ایسی عورتیں جو دنیا کے غیر مردوں کی محبت میں آ کے اپنے شوہروں سے طلاق مانگ لیتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عورتوں پہ جنت کی خوشبو حرام ہے، یعنی جو عورتیں اپنے شوہروں سے، اپنے خاوندوں سے بنا کسی سبب کے طلاق مانگتی ہیں، یاد رکھیں وہ عورتیں بھی گناہ گار ہیں جو اپنے شوہروں کا کہنا نہیں مانتی، وہ عورتیں بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک گناہ گار ہیں جو اپنے شوہروں سے بنا کسی سبب کے طلاق مانگیں، وہ عورتیں بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک گناہ گار ہیں جو اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں۔ یاد رکھیں یہ وہ گناہ ہیں جو آپ کو مجھے گناہ نظر نہیں آتے، پر اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ وہ بڑے سے بڑے گناہ ہیں۔
یاد رکھیں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والی بن جاؤ۔ آپ نمازیں پڑھیں، آپ روزے رکھیں، آپ حج کریں، آپ قیام کریں، آپ رکوع کریں، پر آپ کی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں آپ کی زندگی میں جو آپ کے لیے ہلاکت کا، تباہی کا سبب بن جاتی ہیں، بربادی کا سبب بن جاتی ہیں۔ یاد رکھیں اپنی زندگیوں کو بدلیں، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں۔ وہ بندہ جو رات دن آپ کے لیے کماتا ہے، آپ کے لیے مشکلاتیں اٹھاتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، وہ بندہ آپ کی نظر میں کچھ نہیں بنتا۔ اس بندے کی نعمتوں کی، اس بندے کے احسانوں کی ناشکری کرتے ہوئے کہتی ہیں عورتیں صرف اتنا زبان سے الفاظ نکالتی ہیں کہ اس نے تو میرے لیے کچھ نہیں کیا، میں تو سب کچھ اپنے باپ کے گھر سے لے کے آئی یا میں خود کرتی ہوں۔ یاد رکھیں یہ الفاظ نافرمانی میں آتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے فرشتوں کے نزدیک، اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ عورتیں گناہ گار ہیں۔ وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کو بے وجہ ستاتی ہیں، بے وجہ ناراض کرتی ہیں، بے وجہ دکھ دیتی ہیں، بے وجہ تکلیفیں دیتی ہیں، آسمان سے، جنت کی جو حوریں ہیں وہ جنت کے حجاب ہٹا کر کہتی ہیں اے بدبخت عورت، جو تیرا خاوند ہے، جو تیرا شوہر ہے، یہ تیرے پاس چند دن چند مہینے ہے، اصل یہ خاوند میرا ہے، یہ تو میرے پاس آنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین تجھے ہلاک کرے، تو اسے کیوں ستاتی ہے؟ اس شوہر کا کوئی قصور نہیں، کوئی جرم نہیں، اس کے باوجود تکلیفیں، دکھ جو عورت دیتی ہے یہ بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑے سے بڑے گناہ گاروں میں شمار ہوتی ہے۔ یاد رکھیں میری بہنوں، میری ماؤں، اپنے شوہروں کو بے وجہ نہ ستایا کریں، نہ دکھ دیا کریں۔ آج کتنی عورتیں ہیں جو شاپنگ کے معاملات پہ اپنے شوہروں کو ستاتی ہیں، دنیا کی دوسری عورتوں کی طرح جو امیر عورتیں ان کی طرح بننے کے لیے اپنے شوہروں کو دکھ اور تکلیف دیتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات کی قسم یہ عورتیں بھی رب العالمین کے نزدیک بڑے سے بڑے گناہ گاروں میں شمار ہوتی ہیں، جو بنا سبب کے، بنا عذر کے اپنے شوہروں کو تکلیف دیتی ہیں، مشکلاتوں میں پھنساتی ہیں۔ ان عورتوں کے بارے میں جواب کون دیتی ہیں؟ جنت کی حوریں دیتی ہیں۔ آخری فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنیں، وہ عورتیں قیامت کے دن اندھی ہو کے آئیں گی، ان کے لیے بڑی اندھیرائی ہوگی، بڑا روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہوگا، جو اپنے شوہروں کے باوجود کسی اور مرد کے لیے سنورتی ہیں، سنگار کرتی ہیں، چلتی ہیں۔ یاد رکھیں ان عورتوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت زانیہ ہے جو خوشبو لگا کے اپنے گھر سے نکلے اور اس کی خوشبو غیر مردوں کو مائل کرے، یعنی ان کی طرف اس کی خوشبو اٹریکٹ کروائے، وہ عورت زانیہ ہے، بھلے اس نے زندگی میں کبھی زنا کا سوچا نہ ہو، اس نے کبھی بدکاری کا سوچا نہ ہو، پر اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ عورت زانی ہے، کیونکہ اس کے جسم پہ لگی ہوئی خوشبو اور غیر مردوں کو مائل کرتی ہے۔ یاد رکھیں یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ بھی عورت بڑی گناہ گار ہے، بڑی سیاہکار ہے، بڑی خطا کار ہے۔ او میری بہنوں، او میری ماؤں، آپ کی نظر میں یہ چھوٹے گناہ ہیں، پر رب العالمین کے نزدیک یہ بڑے گناہ ہیں۔ یاد رکھیں ان گناہوں سے رجوع کریں، ورنہ آپ کی نمازیں کسی کام کی نہیں، آپ کے روزے کسی کام کے نہیں، آپ کی خیراتیں کسی کام کی نہیں، آپ کی زکاتیں کسی کام کی نہیں، آپ کے خیر و خیرات کسی کام کے نہیں۔ یاد رکھیں اگر آپ کی زندگی میں یہ گناہ ہیں، یہ نافرمانیاں ہیں، یہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے عمل ہیں، میں نے حدیثیں بتا دی، آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، جو گناہ آپ کی زندگیوں میں ہیں ان کو چھوڑ دیں، اللہ رب العالمین کی ناراض کرنے والے بندوں میں نہ بنے، آپ ان لوگوں میں بنے جو اللہ کے چہیتے، اللہ کے محبوب، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ رب العالمین مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔